آج کی کہانی ایک ایسے خوف کی گہرائی میں اترتی ہے جو روشنی اور سائے کے بیچ میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسی حقیقت جو شاید ہر آئینے کے اس پار موجود ہے۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ایسا لگا ہے کہ جو عکس نظر آ رہا ہے وہ صرف ایک پرچھائی نہیں بلکہ کوئی اور ہے جو پلکیں چھپکائے بغیر بس دیکھے جا رہا ہے۔ ہماری کہانی کا مرکزی کردار ہے ایان، جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک عجیب سی الجھن اور خوف کا شکار تھا۔ اسے اندر ہی اندر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ بار بار خود سے یہی سوال کرتا، یہ کیسا وہم ہے؟ وہ جتنا اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، یہ احساس ایک ٹھنڈی لہر کی طرح اس پر اور بھی زیادہ غالب آ جاتا تھا۔ تو پھر جب ایان نے دوبارہ آئینے کا سامنا کرنے کی ہمت جٹائی تو تناؤ بڑھنے لگا، اور یہیں سے خوف کا پہلا واضح نشان سامنے آیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ جھک کر آئینے میں دیکھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا دیکھنے والا ہے۔ اور تبھی اس کے اپنے عکس نے صرف ایک لمحے کے لیے ایک مسکراہٹ دی، لیکن یہ ایک اجنبی، ایک بہت ہی ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ لیکن سب سے حیران کن اور خوفناک بات تو یہ تھی کہ ایان خود نہیں مسکرا رہا تھا، اس کے تو چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جبکہ آئینے کے اس پار اس کا اپنا ہی عکس اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد رات جیسے جیسے گہری ہوتی گئی، ویسے ویسے ایان کا خوف اور اس کی تنہائی بھی بڑھتی چلی گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی، ایان نیند اور بے چینی کے عالم میں تھا کہ اچانک ایک گونجتی ہوئی سرگوشی سیدھا اس کے کانوں میں آئی۔ ایان! وہ ایک جھٹکے سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کمرہ بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، بس کھڑکی سے چھنتی ہوئی مدھم روشنی میں آئینے کے پاس کوئی سایہ سا ہل رہا تھا۔ وہاں پھر وہی عکس کھڑا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ یہ ایک خالص دہشت کا لمحہ تھا۔ تو اب آمنے سامنے کا وقت آ گیا تھا۔ آئینے کے اندر قید وجود اب اپنی اصل حقیقت دکھانے والا تھا۔ عکس کی گونجدار آواز کمرے میں پھیلی، میں قیدی ہوں۔ یہ سن کر ایان کا دل جیسے ڈوبنے لگا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس نے بڑی مشکل سے پوچھا، قیدی؟ کون قیدی؟ عکس کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پوری طاقت سے بولا، میں روشنی کا قیدی ہوں۔ اور پھر اس نے وہ ٹھنڈا سچ بتایا جو اس نام کے پیچھے چھپا تھا۔ تم آزاد نہیں ہو، تم تو صرف ایک نقاب ہو، اصل قیدی تو میں ہوں۔ اس خوفناک انکشاف نے ایان کی دنیا ہی الٹ دی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئے اور بھی گہرے صدمے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سنتے ہی ایان دہشت سے پیچھے ہٹا، اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، اس کی دنیا حقیقت اور وہم کے بیچ ٹوٹ رہی تھی۔ اگلی صبح جب اس کا بچپن کا دوست مہران اس سے ملنے آیا تو ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی طوفان کے بعد ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی مہران نے ایان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مہران نے ایان کے چہرے پر آخر ایسا کیا دیکھ لیا تھا، اور یہ روشنی کا قیدی آخر چاہتا کیا تھا؟ اس کا جواب شاید آئینے کے اس پار ہی موجود ہے۔